ڈاکٹر شبانہ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بہت میجرلی امپورٹنٹ ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پریگنینسی اینڈ مس کیریجز. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پری پریگنینسی کی سٹیجز کیا ہیں؟ ہماری جو خواتین ہیں جو پریگنینسی پلان کر رہی ہیں یا پریگننٹ ہیں وہ کس طرح سے پریکاشنز لے سکتی ہیں؟ میں ابھی آپ کو میں نے ریسنٹلی جوائن کیا، لیکن جب آپ کی دوسری ڈاکٹر پلیز ڈونٹ مائنڈ، میں نے ان کا نام نہیں کیچ کیا، بٹ اتنی خوبصورت باتیں کر رہی تھی، اتنی ڈیٹیلڈ کمپریہنسو. میں آئی وینٹ بیک ٹو میڈیکل اسکول اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا. اتنی سمپل لینگویج میں انہوں نے ایک پورا چیپٹر پری کنسیپشن کا اور OB/GYN کا کھول کے رکھ دیا، جس میں میرا نہیں خیال کہ میں سوچ رہی تھی اچھا ابھی وہ بات کریں گی شاید تھائرائڈ مس کر دیں، شاید وہ اسموکنگ یا ڈرگس کو مس کر دیں کیونکہ وہ ایلیٹ کلاس میں زیادہ ہے، شاید ایک سرٹن کلاس میں نہیں ہے، اینڈ شی از ٹاکنگ اباؤٹ اے سرٹن کلاس. لیکن پوری بات میں نے ان کی سنی ذہن کھول کر. آئی مین امیزنگ. انہوں نے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں ہے جو کہ میں آپ کو ایڈ کر سکوں. دیکھیں، ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو، اتنے قابل آپ کے وہاں ڈاکٹرز بیٹھے بات کر رہے تھے، میں ان کو سن رہی تھی اتنی خوشی کے ساتھ، مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ انہوں نے ایک چیز ابھی پہلے بتائی. جو کوشچن آپ نے میرے سے پوچھا اس کا انہوں نے جواب دیا کہ پری کنسیپشن جو ہے، جس طرح پری میرٹل ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے میں لائف کوچ بھی ہوں، انٹر پرسنل ریلیشن شپ اسپیشلسٹ ہوں میں، اس کے اندر جتنا ہم بات کرتے ہیں نا کاؤنسلنگ کی، اسی طرح جو ہے پری کنسیپشن پیدا ہونے سے پہلے، شادی کے بعد جو ہے آپ ڈاکٹر کے پاس ایز اے کپل جائیں گے، جو انہوں نے بتایا آپ کو فولک ایسڈ سے لے کے ہر ڈیزیز سے لے کے اپنا ویٹ مینجمنٹ، اور جو PCOS آپ کا جو ہے چل رہا ہے 52% سے زیادہ ساؤتھ ایشینز کے اندر، بنگلہ دیشی. میں تو گوروں کو دیکھتی ہوں تو گوروں کے اندر ذرا کم ہوتا ہے، پھر میرے پاس دیسی آتے ہیں ارریگولر پیریڈ کے ساتھ، پھر کہتے ہیں جی فرٹیلیٹی ایشوز ہو رہے ہیں. اتنا پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر. اور پھر جو ہے وہ آپ کو مایونسٹال کیپسول سپلیمنٹس، وہ آپ کے فرٹیلیٹی ڈاکٹر بھی ڈسکس کر لیں گے. یہ ساری چیزیں انہوں نے کور کر دی. تھوڑا سا میں اس کے اندر صرف ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس ایڈ کروں گی. میں نے ایک ڈاکٹر ہائر کی، شی واز اے وائٹ ڈاکٹر. میرے پاس آئیں تو میں نے انہیں کہا جی، ان کا انٹرویو لے رہی تھی، اینڈ آئی آسکڈ ہر کہ ان کے بچے کتنے ہیں. شی سیڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو کڈس. شی واز آئی تھنک لیٹ 40s. تو میں نے کہا کہ او اوکے یو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو کڈس. تو کہتی یا آئی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ہیو کڈس. میرے ہسبینڈ نے اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بچے کے لیے ریڈی نہیں ہیں مینٹلی، نہ کبھی ہوں گے، اینڈ وی آر گیٹنگ اولڈر، تو ہمیں بچہ نہیں چاہیے. وی وانٹ ٹو ہیو آور لائف ایٹ آور اون ٹرمز. ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. ہم نے گھوڑے پالے ہوئے ہیں، ہم جو ہے ہائکنگ کرتے ہیں، ٹریکنگ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ میری دیسی مینٹالٹی، ضمیر جو میرا خمیر وہ پاکستان کا ہے، تو میرے سب سے پہلے سوچ پتہ کیا آئی؟ میں نے کہا ہے بچہ نہیں ہویا نہیں ہوئے گا تو کہہ رہی ہے کہ پیدا نہیں کرنا. کیونکہ میری کنڈیشننگ بھی وہی تھی کہ میں نے کبھی ایک منٹ کے لیے اتنا پڑھ لکھ کے بھی سوچا نہیں کہ لوگ بائی چوائس بھی پیدا نہیں کرتے. یہ مطلب اتنے سالوں کے بعد بھی، امریکہ رہنے کے بعد بھی آئی واز کنڈیشن ٹو دیٹ کانسیپٹ. پھر خیر آہستہ آہستہ جیسے آپ بڑے میچیور اینڈ وائزر ہوتے ہیں، یو انڈرسٹینڈ ود ایکسپیرینسز آف لائف کہ لوگ واقعی ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہمیں بچہ نہیں چاہیے. وہ ایک رسپانسبلٹی ہے، خالی پیدا کر کے نہیں آپ نے چھوڑ دینا، آپ نے اس کو ایک انسان بنانا ہے، ایڈلٹ جو کہ ایک رسپانسبل معاشرے میں رسپانسبل کام کر سکے. تو یہ جو پہلے وہ جو آپ کی سائیکالوجسٹ بات کر رہی تھی، امیزنگ بات کر رہی تھی کہ ایکسپلوژن ہو رہی ہے ہماری 8 ملین تک، 7 ملین سے اوپر، بلین سے اوپر آپ کی پاپولیشن ہے، اتنی بلینز میں، اور آپ فیملی پلاننگ نہیں کر رہے. تو اس کے اندر میں نے آپ کو یہ ایک تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس ایڈ کیا کہ دس از ہاؤ وی آر کنڈیشن، کہ پڑھے لکھے لوگ بھی سوچتے ہیں کہ شاید بچہ ہوا نہیں ہوگا، یا کوئی مرد کے اندر پرابلم چل رہا ہے، یا کوئی جو ہے عورت کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس کو پریشرائز کر کے جو ہے دوسری شادی یا اور مسئلے مسائل سماجی مسئلوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو that's a stigma. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہے فی الحال. جو میں کوئی ایک سائنٹیفک ریسرچ امریکہ میں آ گئی، اینڈ ایز این امریکن بورڈ سرٹیفائڈ گائنیکولوجسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی چیز انہوں نے مس کر دی جو میں ایڈ کر سکتی ہوں. امیزنگلی تھورلی انہوں نے پورا کور کر دیا، آپ کا پورا چیپٹر کور ہو گیا، پری کنسیپشن کا بھی. ویٹ آپ کو پتا ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، میں ویٹ کے اوپر بہت بڑی، اور سپلیمنٹس کے اوپر جو ہے وہ آئی ٹاک اباؤٹ اٹ. So I think everything is being covered by your very very قابل ذہین گیسٹ جو آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر طاہرہ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ موڈ سوئنگس کیا ہوتے ہیں؟ کہ ساسو مائیں اکثر تانے دے رہی ہوتی ہیں، بھئی ہم نے بھی 6 بچے پیدا کیے ہیں، ہم تو نہیں ناز نخرے اٹھواتے تھے. تو موڈ سوئنگس کیا پریگنینسی کے بعد ہی ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں؟
پریگنینسی میں تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں بیکاز ہارمونل امبیلنس بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پھر فیملی کی سپورٹ پتہ نہیں کس طرح کی ہوتی ہے. ہر لڑکی اتنی خوش قسمت نہیں ہوتی کہ اس کو بڑا کوئی سپورٹیو انوائرمنٹ جو ہے وہ مل رہا ہو, کیونکہ اب کا انوائرمنٹ تھوڑا سا چینج ہے جس میں آپ دیکھتے ہو کہ بچیاں کام بھی کر رہی ہیں, وہ اپنے گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں, پھر اگر کنسیپشن والا ٹائم آ گیا ہے تو وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں. تو اس میں ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائے کہ عورت جو ہے وہ کام بھی کر سکتی ہے. تو وہ جب وہ بیچاری کام کر رہی ہے تو ایوری بڈی از جسٹ دیئر ٹو سے ہر کے یہ تم کوئی اپنے لیے کر رہی ہو, یہ ہمارے لیے نہیں کر رہی ہے, ہم نے نہیں تمہیں کہا ہوا کہ تم کرو, یہ تمہاری اپنی چوائس ہے. سو ایون بہت ساری ڈاکٹرز اس وجہ سے سفر کرتی ہیں. آئی ہیو کلائنٹس جو کہ ڈاکٹرز ہیں مگر اب فیملی کو ڈاکٹر بہو چاہیے کہ آف کورس یہ ایک سوشل اسٹیٹس ہے آپ کا اور پھر بہت سارے اس کے ساتھ بینیفٹس ہیں, مگر اس ڈاکٹر بہو کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے یا ریڈی نہیں ہے یا اس کو ٹیک اپ نہیں کرتا اس طرح سے. سو موڈ سوئنگس جو ہیں بیسیکلی نارملی بھی ہو سکتے ہیں, شادی کے بعد بھی ہو سکتے ہیں, بیکاز شادی کے بعد بھی عورتوں کا جو فزیکل اسٹیچر, اس کا ہارمون جو ہے وہ سب چینج ہو رہا ہوتا ہے, انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ لڑکیوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی ایک میرج بلو کا ایک نام سے ابھی ایک ٹرم جو ہے کوائن ہو رہی ہے اس وقت, جس میں نارملی ہوتا ہے کہ عورتیں جب شادی کر کے آتی ہیں تو کیونکہ دے آر ان ٹو اے نیو انوائرمنٹ, وہاں پہ اب کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہے, اور کیونکہ ہمارے پری کنسیوڈ کچھ نوشنز ہیں اپنے سسرال کے بارے میں, اس ریجن کے بارے میں کہ سسرال اس طرح کا ہوتا ہے. تو وہ بے شک ہمارا اپنا سسرال اچھا بھی ہو, چھوٹی سی بات چاہے وہ اپنی بیٹی کو بھی کہہ رہی ہو, مگر جب وہ بہو کو کہہ دیتے ہیں تو وہ پھر ہمیں چپتی صرف اس وجہ سے کیونکہ پیچھے بہت ساری لرننگ اور کنڈیشننگ ہوئی ہے ہماری, اور وہ ساری لرننگ اور کنڈیشننگ لے کے ہم اگلے گھر جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو اوپن کر کے نہیں جا رہے کہ میں نے وہاں پہ ایک نیا ایکسپیرینس کرنا ہے یا میں نے نئے لوگوں سے ملنا ہے, ان کے بیہیویئر کے حساب سے میں اپنے آپ کو ٹیم کروں گی اور ٹرین کروں گی, یہ ہم نہیں سوچتے. ہم پہلے سے ساری چیزوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب جب وہ میرج بلو والا ٹائم آتا ہے تو لڑکیاں کیونکہ آلریڈی اتنی زیادہ اوورلی چارجڈ ہوتی ہیں ود دا کانسیپٹ آف میرج کہ پتہ نہیں کیا ایک ایسی چیز, اور وہ جو ہم نے بالی ووڈ موویز میں دیکھا ہوا ہے, ہم نے اسٹوریز میں اور ناولس میں پڑھا ہوا ہے, شاید لائف ویسی ہی ہوگی. دیٹس دا فرسٹ شیٹر فار ہر کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے, ایسا تو ہے ہی نہیں کہیں پہ بھی. تو وہ پھر جو ہے اس ٹراما کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ارلی میرجز میں ڈپریشن اور سیڈنس کا ایلیمنٹ بہت کامنلی نظر آتا ہے لڑکیوں میں, کیونکہ اب ہو یہ رہا ہے کہ ہسبینڈ سے بھی جو ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی وہ بھی آپ کی پوری نہیں ہو رہی. آپ کو لگتا تھا ہسبینڈ آئیں گے روزانہ ہم باہر کوئی چاٹ کھانے جائیں گے, کچھ کرنے جائیں گے, روزانہ شاپنگ پہ چلے جائیں گے, کوئی فلم, لیکن ریئل لائف از انٹائرلی ڈفرنٹ وٹ وی سی آن ان اے مووی اور کچھ کہیں پہ بھی. وہ ہفتے میں ایک دن تو ہو سکتا ہے مگر روز نہیں ہو سکتا. مگر ایک نیولی ویڈ جو لڑکی ہوتی ہے اس کے دماغ میں یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں, دا ہول رومانٹک سچویشن جو اس نے دیکھی اور سنی ہوئی ہوتی ہیں. اب اس میں وہ چیزیں جب نہیں کنسیو ہوتی تو آپ کے سیڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی فائٹس بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پہلے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ اور اسی صورت میں ابھی آپ یو آر ناٹ سیٹل ود یور مینٹل ہیلتھ, یور انوائرمنٹل ہیلتھ, آپ کا بھی کچھ بھی سیٹل نہیں ہے, اینڈ یو آر کنسیونگ دا آئیڈیا آف کنسیپشن, آپ پریگنینسی اس کے ساتھ ہی لے کے آ رہے ہیں. تو وہ ایکچولی یہ ڈبل ہو جاتا ہے آپ کا برڈن کہ ایک تو آپ مینٹلی پہلے سے بھی ایڈجسٹڈ نہیں ہے اس انوائرمنٹ میں, اور یو نیڈ ٹائم کہ آپ اس انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کر جائیں نئے لوگوں کے ساتھ, اور اس کے ساتھ اگر آپ کے اوپر یہ والا برڈن آ جائے وین یو آر ناٹ مینٹلی ایون ریڈی. ڈاکٹر صاحبہ نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ان سے مل رہا ہے. مینٹل ہیلتھ جو ہے دیٹ از ون آف دا ٹاپ آف آل ہیلتھ. جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم ایون پریگنینسی کی بھی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بیوی یا آدمی جو ہے مینٹلی کس طرح کے ہیں, آر دے ریڈی فار دس اور ناٹ, بیکاز دس ریڈینس از ایکچولی دا پرپریشن. میڈم نے جیسے بتایا کہ بہت ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے وین یو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ہیو دا بیبی, اور اس کا آپ سوچ ہی رہے ہیں. تو آپ کی ریڈینس از ریئلی امپورٹنٹ, بیکاز وہ جو ہر دن ایک موڈ سوئنگ ہونا ہے کہ آج جو ہے میرا رونے کو دل کر رہا ہے, آج میرا کسی سے بات کرنے کو بھی نہیں دل کر رہا, آج میرا بس سونے کو ہی دل کر رہا ہے, یا آج میرا کچھ اور ڈفرینٹ کھانے کو دل کر رہا ہے. دس از ایوری ڈے اینڈ اٹس گوئنگ آن. نارمل ہوتا ہے, اٹ از نارمل بیکاز اس کی باڈی اتنے چینجز میں سے گزر رہی ہے